इंसानी इतिहास पर जब हम नज़र करते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारे लोग अपने मकसद को पाने में कामयाब हुए। माजी में उन्होंने ऐसा किया और हाल में भी बहुत सारे लोग अपने मकसद को पाने में कामयाब हो रहे हैं। क्या आप भी कामयाब होना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि आपको भी सक्सेस मिले, आप भी अचीव करें किसी भी फील्ड में? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये समझना चाहिए कि कामयाबी का क्या कोई फार्मूला है, क्या कोई ऐसा तजुर्बा जिसमें सारे इंसान यकसा तौर पर एग्री हो कि हाँ यही तरीका है जिस पर चलकर अचीव किया जा सकता है, कामयाब हुआ जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या कोई फार्मूला है कामयाबी का, सक्सेस का। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि दो चीजें हैं, जब तक वो नहीं मिलती सक्सेस नहीं होती। एक चीज है, आप कह सकते हैं ह्यूमन फैक्टर, और एक दूसरी चीज है गॉड फैक्टर। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सक्सेस मिलती है, रिजल्ट आता है, चाहे फील्ड कोई सी भी क्यों ना हो। ह्यूमन फैक्टर किसे कहेंगे? यानी वो एरिया जिसमें इंसान को आजादी है कि वो चाहे तो मेहनत करे, चाहे तो ना करे। तो ह्यूमन फैक्टर के अंदर ये वो चीज है जो इंसान के कंट्रोल में है। इसमें सबसे पहले आता है बिलीफ, BELIEF, कि वो किस तरह सोचता है, किस तरह समझता है। और दूसरे नंबर पे आता है हार्ड वर्क, सख्त मेहनत। और तीसरे नंबर पे आता है परसिवरेंस, रुकावटों के बावजूद कोशिश करते रहना, ना रुकना। तो ह्यूमन फैक्टर और गॉड फैक्टर जब ये दोनों मिल जाते हैं तो नतीजा सामने आता है, सक्सेस सामने आती है। बिलीफ किसे कहते हैं? बिलीफ कहते हैं कि आप किसी चीज पर यकीन करें, उस चीज को सच्चे दिल से माने। तो इंसान में अगर आप देखें तो ये माइंड से मुताल्लिक होता है। इसमें मेथड्स आते हैं, अप्रोचेस आती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, यानी चीजों को देखने और करने का तरीका। तो अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो पहली चीज आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि इंसान के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। हमें भी नहीं पता कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। इंसान बिल्कुल एक बीज की तरह है, वो चाहे तो अपने आप को डेवलप करके एक दरख्त बन जाए, चाहे तो झाड़ झंकार बन के रह जाए। तो हमें ये बिलीव करना होगा कि मेरे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। लिमिटेशंस आर नॉट इन रियल वर्ल्ड, दे आर इन इमेजिनेशन। तो ये बिलीव करना होगा कि अगर मैं ये सोचता हूं आई कैन डू तो मैं कर सकता हूं, अगर मैं ये सोचता हूं कि आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता, तो मैं नहीं कर सकता। तो यहां बिलीव करना बहुत अहम बन जाता है। तो एक सक्सेस हासिल करने के लिए जरूरी है सबसे पहले अपने बिलीफ, अपनी अप्रोचेस, अपने मेथड्स को सही करें, क्योंकि अगर वो सही नहीं होंगे तो हम ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग सक्सेस हासिल करते हैं वो, अब देखिएगा ये सारी फीचर्स मैं 5-6 मिसालें दूंगा, ये उनमें पाई जाती हैं। वो इसी तरह सोचते हैं, आई बिलीव दैट आई कैन डू, मैं इस पर यकीन करता हूं कि मैं कर सकता हूं। क्योंकि विल की कमी होती है, स्ट्रेंथ की नहीं होती। लेक ऑफ विल, लेक ऑफ बिलीफ होता है, लेक ऑफ रिसोर्सेज, लेक ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता। कितनी ही बुरी हालत क्यों ना हो, रिसोर्सेज होते हैं, स्ट्रेंथ होती है। तो आपको बिलीव करना होगा कि मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक बिलीफ है जिसकी हमें जरूरत है कामयाबी हासिल करने के लिए। उसके बाद ये सारे कामयाब लोग फेलियर को फेलियर नहीं समझते, ये इस तरह सोचते हैं, इनके बिलीफ में ये होता है कि आई बिलीव दैट फेलियर इज गुड। वो फेलियर को डिफीट नहीं मानते। डिफीट जो है दरअसल ये गिव अप करना है, फेलियर अच्छा है। वो फेलियर को लर्निंग मानते हैं। आई नेवर फेल, आइदर आई विन और आई लर्न। कामयाब लोगों के, चाहे वो माजी के हों चाहे प्रेजेंट के हों, उनके बिलीफ का तरीका ये होता है कि आई बिलीव दैट गेन इज मोर इंपॉर्टेंट देन पेन। क्योंकि हर काम में दो चीजें साथ साथ आती हैं, गेन और पेन। तो वो फोकस करते हैं गेन पर, पेन पर फोकस नहीं करते, वो इसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि पेन टेम्परेरी है, गेन परमानेंट होता है। इसी तरह वो, उनका बिलीफ ये होता है, आई बिलीव इन एक्सीलेंस नॉट इन परफेक्शन।
چونکہ پرفیکشن ایک مت ہے، یہ ایک بیماری ہے جو انسان کو مایوس کر دیتی ہے، لیکن ایکسیلنس لیول بیسٹ ایفرٹ ہے، یعنی ایکسیلنس ایک عادت ہے جس میں انسان اپنی بیسٹ ایفرٹس کو دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بلیو کرتے ہیں ٹارگیٹ، آئی بلیو دیٹ ٹارگیٹس آر فکسڈ بٹ میتھڈس آر انفکسڈ۔ کامیاب لوگوں کے ہاں مقصد تو فکس ہوتا ہے، وہ اسی کو پانا چاہتے ہیں، لیکن اس تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے وہ انفکس ہوتا ہے، وہ کسی بھی طرح وہ اس مقصد کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں مارشل آرٹ میں پوچھا لگا کر، جیکٹ بدل کر مارشل آرٹ کے مووز سیکھے جا سکتے ہیں، یا کسی بھی کام کو کسی بھی طریقے سے سیکھا جا سکتا ہے۔ تو کامیاب لوگوں کے ہاں میتھڈس انفکسڈ ہوتے ہیں لیکن ٹارگیٹ فکسڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کامیاب لوگوں میں بریوری، بہادری کا جو بلیف ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بہادری ڈر کا نہ لگنا، بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ I believe that bravery is not absence of fear but in spite of fear keep doing۔ بہادری یہ نہیں کہ ڈر بالکل نہ لگے، بہادری یہ ہے کہ ڈرتے رہو، کرتے رہو، یعنی کرنا اتنا اہم ہے کہ ڈر کو اگنور کیا جائے گا۔ تو ان کی بلیف میں بہادری نام ہے ڈرتے رہو، کرتے رہو۔ وہ اس بات کو اچھے سے مانتے ہیں کہ I believe that I can't control people thoughts and people words۔ میں لوگوں کی سوچیں اور ان کے الفاظ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس لیے وہ اس طرح سوچتے ہیں I don't care what other think۔ دوسرے کیا سوچتے ہیں اس کی میں فکر نہیں کرتا، کیونکہ اگر انسان ایسا نہیں سوچے گا تو کوئی نیا کام نہیں کر پائے گا۔ تو کامیاب ہونے کے لیے دو چیزوں کا مکس کا ملنا ضروری ہے، جس میں ایک چیز ہے ہیومن فیکٹر اور گاڈ فیکٹر۔ ہیومن فیکٹر میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز بلیف، کہ ہمارا بلیف سسٹم کیا ہے، ہماری اپروچز، ہمارے سوچنے کا طریقہ، مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ہارڈ ورک۔ ہارڈ ورک کام کا مسلسل پوری کوشش کے ساتھ اس کام کو کرتے رہنا، اس کام سے نہ رکنا، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ ایشور نے انسان کو ایک ایسی باڈی دی ہے کہ وہ بہت ہی اڈیپٹیبل ہے، کسی بھی حالات میں وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ مشکل لگتا ہے، لیکن کرتے 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 وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلی سٹیج میں کام مشکل ہوتا ہے، لیکن سیکنڈ سٹیج میں وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو نہیں کیا جائے گا تو تکلیف ہوگی، لیکن پہلی سٹیج میں کرنے پر تکلیف ہوتی ہے، نہ کرنے پر نہیں ہوتی۔ لیکن ہائر سٹیج، سیکنڈ سٹیج میں کرنے میں مزہ آتا ہے، نہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ تو بلیف کے بعد اہم چیز ہے ہارڈ ورک، جو مسلسل کیا جاتا ہے، جس کی ہیبٹ بنائی جاتی ہے اور وہ سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز آتی ہے وہ آتی ہے پرسیورنس، رکاوٹوں کے باوجود کوشش کرتے رہنا، چونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی رکاوٹ نہ آئے، سچویشن ہمیشہ گڈی گڈی رہے۔ سارے کامیاب لوگ، سارے سیلیبریٹیز، سارے اچیورز کی جو عزت کی جاتی ہے وہ پرسیورنس کی وجہ سے کی جاتی ہے، کہ ان کی زندگی میں بھی رکاوٹیں آتی رہیں لیکن انہوں نے خود کو روکا نہیں، کوشش کرتے رہے، رکاوٹوں کے باوجود کوشش کرنا نہیں چھوڑا۔ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب طوفان آئے تو طوفان کو مت روکو، خود کو روکو، لیکن اپنا جو کام ہے، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہو۔ تو ہیومن فیکٹر میں تین چیزیں آتی ہیں، بلیف، آپ کا بلیف سسٹم کیا ہے، ہارڈ ورک کہ آپ کتنا دے رہے ہیں، اور اس کے بعد پرسیورنس، مشکلیں، رکاوٹیں، دقتوں کے باوجود کوشش کرتے رہنا۔ تو یہ تین چیزیں آتی ہیں ہیومن فیکٹر میں۔ پھر اس کے ساتھ ملتا ہے گاڈ فیکٹر، کیونکہ ہم خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں ہیں۔ یہ دنیا ہم نے نہیں بنائی، ہمارے رولز پر نہیں چل رہی۔ آپ اسے خدا کہیں، ایشور کہیں، گاڈ کہیں، یہ اس کی بنائی ہوئی دنیا ہے جس میں ہمیں بھیجا گیا۔ تو اس کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان آزاد بھی ہے، مجبور بھی ہے۔ انسان آزاد ہے نیتوں میں، انسان آزاد ہے کوششوں میں، انسان مجبور ہے رزلٹ میں۔ تو جب تک خدا نہیں چاہے گا ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔
یہ بالکل اس طرح ہے کہ اکثر ہم خود ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم خدا کو پہچانتے ہیں اپنی کوششوں میں ناکامی سے بھی، کہ سب کچھ ہے، سارے کام ٹھیک ہیں، لیکن نتیجہ نہیں آ رہا۔ تو ہیومن فیکٹر کے ساتھ گاڈ فیکٹر اگر ملتا ہے تو نتیجے کے طور پہ سکسیس آتی ہے، ریزلٹ آتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایشور جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، وہ کسی کی محنتوں کو بیکار نہیں جانے دیتا۔ اگر آپ سچے دل سے بلیو کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، پرسیورنس آپ کے اندر موجود ہے، تو وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا اور آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ ایفرٹس پر بیسڈ ہو۔ یعنی سکسیس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے لیول بیسٹ ایفرٹس کر لی تو میں کامیاب ہوں۔ جب آپ اس کو نتیجے پر بیس کریں گے کہ اگر نتیجہ نکلا تو میں کامیاب، نہیں نکلا تو ناکام، تو آپ فرسٹریٹ ہو جائیں گے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی سکسیس کو ریزلٹ پر بیس کرتے ہیں، جبکہ سکسیس کا مطلب ہے ایفرٹس، کہ آپ لیول بیسٹ ایفرٹ کر لیں، آپ کامیاب ہیں۔ چونکہ جب تک دونوں فیکٹر نہیں ملیں گے، ہیومن فیکٹر اور گاڈ فیکٹر، سکسیس نہیں ملے گی۔ اور جب سکسیس مل جائے تو بی کنٹریبیوٹر، تو یوگدان کیجئے، چونکہ دنیا میں وہ چیز باقی رہتی ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ بہت سارے لوگ آپ ایسے دیکھیں گے جن کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ان کے اپنے ریسورسز ان کے استعمال میں نہیں آتے۔ تو دنیا میں طاقت اور عزت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے بی کنٹریبیوٹر۔ کنٹریبیوٹ کریں، دوسروں کی مدد کریں، جس سے آپ کو سچی عزت ملے گی، سچی پاور ملے گی۔